قال فبعزتك لأغوینہم اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ آسمانی ارواح انسانی کو نور سے پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد جنات کو نار سے آگ سے پیدا فرمایا، پھر حضرت آدم کا حیولہ مٹی سے تیار کیا، اس میں روح پھونکی۔ جب حضرت آدم کا حیولہ تیار ہو گیا، ان کی تخلیق ہوئی، تو پروردگار عالم نے تمام فرشتوں سے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتے آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، مگر وہ جو آگ سے بنے تھے ان میں ایک جس کا نام اساسیل تھا، جو بہت بڑا عالم بھی تھا، بہت بڑا عابد بھی تھا، اس نے تکبر کا، غرور کا مظاہرہ کیا اور کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آدم کو تو نے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے۔ آگ بلند ہے مٹی سے، آگ کا کام ہے اوپر جانا، مٹی کا کام ہے نیچے جانا۔ میں بلند ہوں، بالا ہوں، برتر ہوں، آدم پست ہیں، میں آدم کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ پروردگار عالم نے فرمایا اخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا، تم مردود ہے، ملعون ہے۔ اب تک عزازیل تھا، مگر آج سے یہ ابلیس ہو گیا۔ شیطان نے جب دیکھا کہ میں ذلیل ہو چکا، میں رسوا ہو چکا، تو اس کو صدمہ پہنچا۔ اس نے پروردگار عالم سے عرض کیا انظرنی الی یوم یبعثون، لوگوں کے اٹھائے جانے تک اے پروردگار عالم مجھے مہلت دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انک من المنظرین، جا تجھے مہلت دی، قیامت تک تیری زندگی طویل کر دی۔ اب شیطان نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ تیرے جاہ جلال کی قسم، تیری شان و شوکت کی قسم، تیری عزت کی قسم، میں ضرور بالضرور اس آدم اور اس آدم کی اولاد کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، میں ان کی کمر توڑ دوں گا۔ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے پروردگار عالم تو نے مجھے گمراہ کیا، اب میں تیرے ہر سیدھے راستے پر تاک میں بیٹھوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں اولاد آدم کو سامنے سے بھی گمراہ کرنے آؤں گا، پیچھے سے بھی گمراہ کروں گا، دائیں سے بھی بائیں سے بھی، ہر طرف سے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ مفسر بارگاہ رسول سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایدیہم خلفہم ایمانہم شمائلہم کی تفسیر میں فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آگے سے آؤں گا، آگے سے گمراہ کروں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اللہ کے بندوں کے سامنے دنیا کو اتنی رنگین، اتنا خوبصورت، اتنا حسین کر کے پیش کرے گا کہ لوگ اسی کی محبت میں چور ہو کر کے خدا کو بھول جائیں گے۔ پیچھے سے گمراہ کرنے کا مطلب، پیچھے سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ میں آخرت کا انہیں منکر بنا دوں گا، قیامت کے بارے میں انہیں شکوک و شبہات میں مبتلا کر دوں گا، مرنے کے بعد اٹھنے کا خیال، تصور ہی ان کے ذہنوں سے رخصت کر دوں گا۔ دائیں سے آؤں گا مطلب یہ ہے کہ انہیں ان کے علم پر، انہیں ان کے زہد پر، انہیں ان کے تقوی پر اتنا غرور اور ان کے دلوں کے اندر اتنا گھمنڈ ڈال دوں گا کہ یہ اپنے تقوی پر، اپنے علم پر، اپنے زہد پر، اپنی عبادت پر اترانا شروع کر دیں گے۔
بائیں سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں جوا میں، شراب میں، جھوٹ میں، غیبت میں، چغلی میں، زناکاری میں، بدکاری میں، عیاری میں اس طرح سے غرق کر دوں گا کہ اسی میں یہ ڈوب کر کے ختم ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ شیطان نے یہ چیلنج کیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام جس دن جنت سے دنیا میں بھیجے گئے اسی دن ابلیس بھی دنیا میں بھیجا گیا۔ وہ روپ بدل بدل کر کے، بھیس بدل بدل کر کے آتا رہا، بہکانے کی، پھسلانے کی، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ ابتداءً اس نے حضرت آدم، حضرت حوا کو بھٹکانا چاہا، لیکن حضرت آدم نبی ہیں۔ الانبیاء کلہم معصومون، تمام کے تمام انبیاء کرام معصوم ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت حوا ان کی صحبت یافتہ تھی، وہ بھی اس کے دام فریب میں نہ آئی۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ گمراہ نہیں ہوئے تو اولاد آدم کے پاس اس نے آنا شروع کیا۔ قابیل کو اس نے اپنا ہمنوا بنا لیا۔ روئے زمین کا سب سے پہلا قتل اس نے قابیل کے ہاتھوں کروایا۔ یہاں سے فساد اور فتنہ گیری کی ابتدا ہوئی۔ یہ فساد جو پہلا روئے زمین پر ہوا، یہ کس نے کروایا؟ یہ ابلیس نے کروایا۔ جانتے ہیں آپ کہ ابلیس کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ تکبر، غرور، یہ ڈائلاگ بازی، ڈینگ بازی، شیخی بگارنا، اکڑنا، اترانا، تکبر و رعونت کا مظاہرہ کرنا، یہ شیطان کو بہت پسند ہے، کیونکہ شیطان نے خود تکبر کا اظہار کیا تھا، خود غرور کا اظہار کیا تھا۔ اس لیے وہ بندگان خدا کو بھی اسی میں ملوث کرنے پر فخر محسوس کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے ہر بندہ اکڑا رہے، ہر بندہ غرور میں مبتلا رہے، کیونکہ تکبر اور غرور پروردگار عالم کو بالکل پسند نہیں۔ پروردگار عالم کو جھکا ہوا، انکساری، عاجزی کرنے والا بندہ بہت پسند ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے بلند و بالا کر دیا کرتا ہے، اسے شان، شوکت، عزت، عظمت، رفعت عطا کرتا ہے۔ اور شیطان یہی تو نہیں چاہتا کہ انسان کبھی بلند ہو، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ ہر دور میں، ہر زمانے میں آتا رہا انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، انسانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ فرعون کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ فرعون سے ابلیس کی بڑی یاری تھی، بڑی گہری دوستی تھی، دونوں میں بہت جمتی تھی۔ یہ شیطان ابلیس جو ہے یہ کرتا کیا ہے؟ پہلے لوگوں کو اپنے دام فریب میں لے کر کے انہیں تکبر میں، غرور میں مبتلا کرتا ہے، ان سے طرح طرح کے اعلانات کرواتا ہے۔ پھر جب انسان بھٹک جاتا ہے تو پھر یہ دور کھڑا تماشا دیکھتا ہے اور مزے لیتا رہتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتا رہتا ہے۔ فرعون کے پاس اکثر ابلیس آیا کرتا تھا۔ ایک دن صبح ہی صبح ابلیس کی خوابگاہ کے دروازے پر آیا، دروازے کو اس نے ناک کیا، کھٹکھٹایا۔ فرعون نے اندر سے کہا کون ہے؟ ابلیس نے کہا میں ہوں، دروازہ کھول۔ فرعون نے دروازہ کھولا، ابلیس بڑبڑاتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے اندر داخل ہوا، کہنے لگا فرعون تو کہتا ہے میں رب ہوں، میں خدا ہوں، اور تجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ تیرے دروازے پر کھڑا کون ہے، انسان کوئی کھڑا ہے یا شیطان کھڑا ہے۔ ابلیس نے فرعون کا مذاق بھی بنایا۔
ساتھ ہی ساتھ فرعون کی حوصلہ افزائی بھی کی. جب فرعون نے یہ اعلان کیا انا ربکم الاعلی، میں اونچا رب ہوں، تو اس وقت بھاگتے دوڑتے یہ ابلیس اس کے پاس آیا، کہنے لگا فرعون تو نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں اونچا رب ہوں؟ ابلیس نے کہا، فرعون نے کہا ہاں میں نے یہ اعلان کیا ہے. تو ابلیس نے کہا یہ بتا تو زیادہ پاور والا ہے یا میں زیادہ پاور والا ہوں؟ تیری طاقت زیادہ ہے یا میری طاقت زیادہ ہے؟ میں آسمانوں کی سیر کرتا رہتا ہوں یا تو کرتا رہتا ہے؟ فرعون نے کہا نہیں، تیری طاقت زیادہ ہے، میری طاقت کم ہے، میں تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو ابلیس نے کہا فرعون ذرا سوچ، میں نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا پاورفل ہونے کے باوجود، تجھ سے زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود، لیکن تو نے اعلان کر دیا. اب فرعون کے دماغ کی بتی جلی. اس نے کہا ہاں یار یہ بات تو بہت بڑی میں نے کر دی. اچھا ایسا کرتا ہوں، کل میں جا کر کے اپنی قوم کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ میں خدا نہیں ہوں. جب ابلیس نے یہ سنا کہ یہ اپنی بات سے پلٹنے والا ہے تو فوراً اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ نہیں نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہ کرنا. تیری دھاک پوری قوم پر بیٹھ چکی ہے، ہر طرف تیری عظمت کے ڈنکے بج رہے ہیں، تیرا شہرہ ہے چاروں طرف. اگر تو نے یہ اعلان کر دیا کہ میں خدا نہیں ہوں تو لوگ تجھے جھوٹا سمجھیں گے، تیری عزت کم ہو جائے گی، تیرا وقار کم ہو جائے گا، تیرا مرتبہ کم ہو جائے گا، لوگ تجھے جھوٹا سمجھ کر کے دو کوڑی کا سمجھ لیں گے. اس لیے ہرگز 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 کوئی ایسا اعلان نہ کرنا، تو نے جو اعلان کر دیا ہے اس اعلان پر قائم رہنا. یہ شیطان ہے جو انسان کو کبھی سدھرنے کا موقع نہیں دینا چاہتا. ماضی کی جتنی قومیں تباہ و برباد ہوئی، ہلاک ہوئی، آپ ان کی تاریخ کا پس منظر کا جائزہ لے لیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ شیطان ہی سب کے پاس آتا تھا اور اسی نے آ کر کے گمراہی میں ان کو مبتلا کیا اور پھر اس کے بعد انہیں تباہ و برباد کروایا. قوم لوط کے پاس کون آیا؟ اہل سدوم کی طرف جب حضرت لوط علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں، جب انہیں بھیجا گیا آپ وہاں جا کر کے تبلیغ دین کرتے رہے، لوگ آپ کی بات پر لبیک کہنے لگے. بڑی خوبصورت 5 بستیاں تھیں سدوم شہر کی. ان 5 بستیوں کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے، کافی مہمان آیا کرتے تھے. لوگ ان کی مہمان نوازی کر کر کے تھکے جا رہے تھے. ابلیس آیا، شیطان، اس نے آ کر کے اہل سدوم سے کہا تم مہمانوں سے چھٹکارا چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں، اس پر عمل کرنا شروع کر دو، پھر لوگ خود بخود آنا بند کر دیں گے. انہوں نے کہا کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا جب کوئی مہمان آئے یہاں ٹھہرے تو تم اس کے ساتھ بدکاری کرنا شروع کر دو. یہ بدکاری کی وبا جو قوم لوط میں پھیلی، یہ ابلیس نے اس کی راہ دکھائی، ابلیس نے یہ طریقہ بتایا. 12,000 لوگ بندر بنے، وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ کی قوم کو منع کیا گیا کہ ہفتے کے روز شکار نہ کریں. ہفتے کے روز مچھلیاں بہت زیادہ تالاب میں آیا کرتی تھی، منع کیا گیا. تو ابلیس وہاں بھی آیا اور لوگوں کو اکٹھا کر کے اس نے کہا تمہیں شکار کرنے سے جو منع کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہفتے والے دن مچھلیوں کو بناؤ نہیں، پکاؤ نہیں، کھاؤ نہیں. چھوٹا چھوٹا تالاب تیار کر لو، پاؤنڈ تیار کر لو، اس میں مچھلیوں کو اکٹھا کرتے رہو، ہفتہ گزر جائے اس کے بعد انہیں نکال کر کے لانا گھر میں اور پھر تم بنانا کھانا. شریعت کا کوئی مواخذہ تم سے نہیں ہوگا، تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، تمہاری کوئی گرفت نہیں ہوگی. انہیں بھی تباہ و برباد کروا دیا اس نے. اس طرح سے ہر زمانے میں ہر
تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں یہ ابلیس ملا۔ ابلیس نے کہا موسیٰ پروردگار عالم سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ کہا ہاں۔ ابلیس نے کہا میری بھی یہ آرزو پوری کر دو۔ آپ نے فرمایا کیا چاہت ہے تیری؟ اس نے کہا میں چاہتا یہ ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میری توبہ قبول کر لے، مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ جا رہے ہو تو توبہ کا طریقہ پوچھ کر کے آنا کہ مجھے کیا کرنا ہوگا کہ جس سے مجھے معافی مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر پہنچے، وہاں ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تو آپ نے یہ بات بھی بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے موسیٰ رحمت، میری رحمت کے دروازے بند نہیں ہوتے، جاؤ اسے کہہ دو اگر وہ معافی مانگنا چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے تو کل جو کام اس نے نہیں کیا آج وہ کر لے۔ یعنی کل اس نے آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، آج ان کی قبر پر جائے اور وہاں جا کر کے سجدہ کر لے، اسے بھی معافی مل جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب شیطان کو یہ بات سنائی تو وہ کھلکھلا پڑا، قہقہا لگا کر کے بھاگ گیا وہاں سے، کہنے لگا اے موسیٰ تم بھی بڑے بھولے ہو، کل جنت میں آدم کے سامنے میں نہیں جھکا تو آج ان کی قبر پر میں کیوں جھکوں گا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ شیطان حضرت آدم سے لے کر کے آج تک برابر لوگوں کے پاس آتا رہتا ہے، اپنی ذریت کو بھیجتا رہتا ہے، وہ گمراہ کرنے میں مصروف رہا کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، مکہ شریف میں لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے لگے تو اس کی پیٹ میں پھر سے بدہضمی شروع ہوئی اور اسی نے مشورہ دیا تھا کہ 40 لوگ اکٹھا ہو جاؤ۔ ہجرت کی شب جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مکان کا جو گھیراؤ کیا گیا، وہ گھیرنے والے لوگ جو تھے اسی کے مشورے پر وہاں اکٹھا ہوئے تھے۔ یہ ہر دور میں آتا رہا، گمراہ کرتا رہا۔ سرکار غوث اعظم، پیروں کے پیر، میروں کے میر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ جب آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی تو اس کے پیٹ میں پھر سے مروڑ پیدا ہوا۔ اس نے چاہا کہ حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی گمراہ کرے، بادل کا ایک ٹکڑا بن کر کے آیا اور سرکار غوث اعظم سے کہنے لگا اے عبد القادر میں تمہارا پروردگار ہوں، تمہارا رب ہوں، تم نے بڑی عبادتیں کر لی، اب چاہو تو عبادت کرو یا نہ کرو۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو شیطان سامنے آ کر کے، ابلیس سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا اے عبد القادر تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں ابلیس ہوں، شیطان؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا او بدبخت، نماز جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں سے معاف نہ فرمائی، نبی الانبیاء کو فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، نفل تک پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو حکم دیا۔ جب آمنہ کے لال سے نماز معاف نہ ہوئی تو اور کسی کے لیے نماز کیوں کر معاف ہو سکتی ہے؟ ابلیس تو پھر بھی ابلیس ہے، وہ باز نہ آیا، اس نے پھر چاہا کہ میں گمراہ کروں تو اس نے ایک نیا ہتھ کنڈا اپنایا، کہنے لگا اے عبد القادر میں نے یہی بات کر کے 300 ولیوں کو، علماء کو میں نے گمراہ کیا ہے، لیکن تم بچ گئے۔ جانتے ہو تم کیوں بچ گئے؟ تم کو تمہارے علم نے بچا لیا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی سرکار غوث اعظم ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا او مردود سن، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ اللہ کے فضل نے بچایا۔